کو بنا دیں تو ہم آپ کو ووٹ دے دیں. بھائی میں جو ہے نا یہاں پہ آپ لوگوں سے ووٹ اس لیے تو خریدنے تو نہیں آیا کہ آپ مجھے تو بھائی آپ خود یہ سوچیں نا کہ آپ کیا کر رہی ہیں. آپ کی عوام کی بھی تو ڈائریکشن غلط ہے. عوام بھی یہ چاہتی ہے کہ جو آگے ہے بس اس کو نچوڑ دو. تو بات یہ کہ اب مختصر بات کرتا ہوں کہ جو نئی سیاسی جماعت ہو، جو نیا سیاسی پلیٹ فارم ہو، اس کی بنیاد میں کچھ اصول جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا. سب سے پہلے تو یہ کہ اس میں کون لوگ آ سکتے ہیں، کس لوگ کو مطلب کون لوگ جو ٹکٹ لینے کی اہلیت کی بات پہلے تو ہوگی. تو ہر وہ شخص جو پہلے ایم این اے رہ چکا ہے یا وہ کسی سیاسی پارٹی میں کسی اور سیاسی پارٹی کا ہے یا کسی بڑے جو 60-70-80 سیاسی خاندان ان کا چشم و چراغ ہے ان میں سے، تو ایسے شخص کو ٹکٹ نہیں دیا جائے گا. مطلب یہ اس کی ایک نااہلیت تصور کی جائے گی کہ وہ آلریڈی پہلے ایم این اے ایم پی ہے. اس کی ہم امانت دیانت کی بات نہیں کر رہے ہیں، وہ بہت ایماندار ہوگا، قابل ہوگا، لیکن ہمارے لیے ہم نے نئے لوگوں کو سامنے لانا ہے تو پھر اس طرح سے سوچنا ہے. نمبر 2، ایم این اے ایم پی اے کے الیکشن کے لیے تعلیم کی ایک منیمم شرط جو ہو وہ ایم ایس یا جیسے آپ ایم ایس سی سمپل کہہ سکتے ہیں 16 ایئر آف ایجوکیشن اور ابو ہونی چاہیے. اس کے بعد کیا ٹکٹ ایسی مل جائے گا، ایسی دے دیا جائے؟ نہیں. اس کے لیے یہ ہے کہ ٹکٹ لینے کے لیے جو لوگ لیٹس سپوز ایک حلقہ ہے، ہم کہتے ہیں ایکس وائی زیڈ، وہاں سے ایک 4 بندے ٹکٹ کے امیدوار ہیں، جی ہم لڑنا چاہتے ہیں، وہ بڑی باقی ساری کوالیفیکیشن پوری کرتے ہیں، ان کی ایجوکیشن، ان پہ باقی جو معاملات ہیں کہ وہ کسی سیاسی پارٹی کے رکن نہیں کی طرف سے پہلے الیکشن میں حصہ نہیں لے چکے یا ایم این اے ایم پی اے نہیں رہے یا کسی بڑے سیاسی خاندان کے چشم و چراغ نہیں ہیں، وہ تمام کوالیفیکیشن پوری کرتے ہیں. تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ ایک ریٹن اور پلس اورل ایگزام کا پورا ایک سکیچ ہے جو اس وقت جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ وہ کس طرح سے ہوگا، اس میں کیا کیا پوائنٹس ہوں گے، کن کن، اس کو وہ پورا آپ کہہ لیں کہ 4 سے 5 گھنٹے کا ایک اس کو دینا ہوگا. اور مختلف ایک ایسا ٹیسٹ، ایک ایسا جو مختلف موضوعات کے جو اس کے علاقائی مسائل کو، جو ملک کی مسائل کو، جو انٹرنیشنل مسائل کو، پھر اس کی اپروچ کو، ان مسائل کے کوئی کیا اس کے پاس حل ہیں، وہ کیا سوچتا ہے، کس طرح سے سوچتا ہے. تو یہ ساری چیزیں اس کے حوالے سے اس سے ایک مکمل ایک ٹیسٹ لیا جائے اور جو لوگ اس ٹیسٹ میں پاس ہو جائیں اور کامیاب ہوں ان کو ٹکٹ دیا جائے. اور جو جن کو ٹکٹ دیا جائے پھر ان کو پارٹی فنڈنگ دے گی. اب فنڈنگ کیا ہو؟ ایکول بیس پہ. اب فنڈنگ کا کیا اصول ہے؟ آپ بھی کہیں گے کہ مجھے پیسہ کہاں سے آئے گا. لیٹس سپوز میں ایک جرنل سی بات کرتا ہوں کہ ایک پارٹی ہے، اس کے 1 لاکھ ممبرز ہیں، رجسٹر ممبر، اور ایک ممبر اگر ایک سال میں 1000 وہ ممبرشپ فیس دے دے تو آپ کے پاس یہ نمبر کروڑوں میں چلا جاتا ہے. اور جب آپ ان کروڑوں کو 3 ملٹیپلائی کر دیں، نمبر آف آپ کے ممبرز بڑھتے جائیں. اب دیکھیں اگر ہم بات کریں تو آپ کے پاس پی ایچ ڈی ڈاکٹرز، آپ کے پاس پروفیسرز، آپ کے پاس ٹیچرز، اور آپ کے پاس علماء حضرات، آپ کے پاس ایم بی بی ایس ڈاکٹرز، یہ ایک لمبا سلسلہ ہے، کاؤنٹلیس نمبر آپ کہہ لیں کہ بہت زیادہ ہے. اگر یہ لوگ اس پارٹی میں آتے ہیں اور اس کی ممبرشپ کی جو بنیاد، اور اس میں وہ اس بیس پہ نہیں آتے جیسے باقی پارٹیز میں ہوتا ہے کہ ہر سیاستدان جو پارٹی میں آ رہا ہوتا ہے وہ اصل میں اپنے مفادات کو، اپنے جو اس کی فیوچر کے پلان ہوتا ہے اور ارننگ کے لیے وہ آتا ہے. لیکن یہاں پہ یہ ایسا نہ ہو. ایک نظریے کے ساتھ بندہ آئے اور ایک سوچ کے ساتھ آئے. اب جیسے میں نے پہلے بات کی کہ جو ایم این اے ایم پی اے کی اس کی ایک لیول ہو، پھر اس کے بعد آپ کے پاس بلدیات کا لیول آ جائے گا، اس کے بعد آپ کے میونسپل لیول آئے گا، سٹی لیول آئے گا، تو وہاں پہ بھی لیول رکھ دی جائے. اب جو لوگ ایم این اے ایم پی ایز کے لیے اہل ہیں ان کو نچلے لیول پہ ٹکٹ نہیں دیا جائے گا. یہ نہ ہو کہ ادھر بھی لڑ لیں اور ادھر بھی آپ کے لڑیں، نہیں، ایسا نہیں ہوگا. کہ پہلے اگر وہ نیشنل لیول میں لڑتے ہیں اس کے لیے اہل ہیں تو پھر جو لوکل لیول ہوگا اس کے لیے اور لوگ ہوں گے اور ان کا کوالیفیکیشن لیول اسی طرح سے ڈفرینٹ ہوگا اور ان کے لیے بھی ایک پورا ایک
اسسمنٹ کا نظام بنے گا، اس نظام کے تحت وہ اس نظام میں سے پاس ہوں گے، گزریں گے، اور جو اس میں کیا کہتے ہیں اس کو کوالیفائی کریں گے ان کو ٹکٹ دیا جائے، ان کے جو الیکشن کے اخراجات ہیں وہ برداشت کیے جائیں اور اس کو دیا جائے۔ تو اس طرح سے اگر ہم چلتے ہیں تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ معاشرے میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ ایک اور چیز بڑی اہم وہ یہ کہ پہلے بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ جو بھی جس کو آپ ٹکٹ دیں گے، مطلب وہ پورا پروسیس کمپلیٹ کر کے آتا ہے، ٹکٹ لیتا ہے، الیکشن لڑتا ہے، اب وہ الیکشن لڑے کامیاب ہو یا ناکامیاب ہو، اب اس کے پاس یہ اب ڈسکشن ہو سکتی ہے کہ اس کو ایک دفعہ ٹکٹ دے کے پھر اس کو بریک دی جائے 5 سال کی، یا کہ 2 دفعہ لگاتار وہ ٹکٹ لے سکتا ہے اور اس کے بعد 5 سال کی یا 10 سال کی بریک دی جائے۔ تو یہ نہیں ہوگا کہ ایک شخص ایک سیٹ پہ لڑ رہے اور وہ تاغیات اس پہ لڑتا رہے گا، اس پارٹی میں ایسا نہیں ہوگا اور نہ ہونا چاہیے۔ یہ بنیادی ایک جو نظریہ ہے کہ لوگ چینج ہوں، پارٹی اہمیت رکھتی ہو، نظریہ اہمیت رکھتا ہو، بندوں کی اہمیت نہ ہو کہ جی فلاں کھڑا ہوگا تو تب جیتے گی سیٹ فلاں نہیں، بلکہ یہ ہو کہ اس پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہے تو جیتے گا، اس پارٹی کا نہیں ہے تو نہیں جیتے۔ یہ نظریہ میری نظر میں ہونا چاہیے اور اس کو ہم ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، جو میری اپروچ ہے، جو میری سوچ ہے۔ تو اس کی بنیاد پہ آپ لوگوں سے بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے فیڈ بیک دیں، آپ اپنے مشورے دیں، پڑھے لکھے لوگ جو خاص طور پر جو یونیورسٹیز کے پروفیسرز ہیں اور ٹیچرز ہیں، اسکولز کے، کالجز کے، ان سے میں چاہتا ہوں، آپ پڑھا لکھا طبقہ ہیں، آپ ایک تو کیا کہتے ہیں کہ معاشرے کے کریم ہوتے ہیں، اس کے علاوہ آپ معاشرے کی جو ڈائریکشن ہے وہ سیٹ کرنے میں بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہیں۔ بچہ آپ کے پاس آتا ہے، جب بچہ 3-4 سال کا ہوتا ہے تو وہ ٹیچر کے پاس آ جاتا ہے، اب ٹیچر اسے کیا گائیڈنس دیتا ہے، اب وہ بچہ آپ کے پاس 20-25 سال رہتا ہے اور آپ لوگ اگر اس میں ایک سوچ ڈیولپ نہیں کرتے یا نہیں کر سکتے تو یہ ایز اے ٹیچر، میں خود ٹیچر ہونے کے ناطے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرا فیلئر ہے۔ اگر میں اس کو درست اور غلط کی سوچ نہیں دے کا جو نظریہ وہ نہیں دے سکتا، اسے یہ نہیں سمجھا سکتا کہ آپ نے کیسے ڈیسیجن لینے ہیں، آپ نے کیسے انڈیپینڈنٹلی سوچنا ہے، آپ نے کیسے آگے بڑھنا ہے، اگر یہ چیزیں اس کے سامنے نہیں آتی تو پھر ایز اے ٹیچر صرف 4 نیوٹن کے قانون، 3 نیوٹن کے قانون اور 4-5-6 چیزیں اور پڑھا کے تو اس کا تو فائدہ نہیں ہے، وہ تو کوئی بھی بندہ پڑھا سکتا ہے۔ ٹیچر کا کام تو یہ ہے کہ وہ بچے کو ڈیولپ کرے، اس کی تربیت کرے، اس کی گرومنگ کرے۔ تو بہرحال ٹیچنگ والی لائن پہ میں نہیں جاتا، ابھی میں اسی بات پہ رہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے اسٹوڈنٹس کو وہاں سے آپ وہاں سے ایک نظریہ دے کے آپ انہیں عملی میدان میں لائیں، اور جب یہ لوگ عملی میدان میں آئیں گے تو آہستہ آہستہ چینج آئے گی۔ چینج لیٹس سپوز آگے 15-20 سال 30 سال، اور یہ نظریہ ذہن میں رکھیں آپ لوگ اگر اس فیلڈ میں آتے ہیں اور لیٹس سپوز ہم اس چیز کو شروع کرتے ہیں، ایک نیا سیاسی پلیٹ فارم بنا دیتے ہیں، تو اس میں سب سے بنیادی چیز یہ ہوگی کہ یہ نہیں ہے کہ یہ آج ہم نے شروع کی اور کل ہمارے پاس اس کا پھل آ جائے گا، نہیں، یہ تو میں بھی آپ کے پاس ڈیکیڈز کا 1 ڈیکیڈ 2 ڈیکیڈز 3 ڈیکیڈز چلتا رہے گا، اور یہ بھی نہیں ہے کہ ہم نے جیسے ہوتا ہے سیٹس لینے کے لیے ہم اپنے نظریے کو چینج کر دیں یا ہم پاور پالیٹکس شروع کر دیں کہ بھائی جو بھی ہے بس سیٹ جیتنی ہے، نہیں، جو اصول ہوگا اس اصول پہ چلتے رہیں گے، ہار جیت مقدر ہوتا ہے، فیصلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو یہ بنیادی کچھ میری سوچیں ہیں، کچھ میرے بنیادی ویژن ہے، نظریہ ہے کہ ہمیں اس طرح سے سوچنا ہے، اور آپ لوگ بھی اس پہ سوچیں۔ ہر ذی شعور شخص پاکستان کا، اسے پاکستان کے بارے میں سوچنا ہے، پاکستان کی بہتری کے بارے میں سوچنا ہے، اس معاشرے کی بہتری کے بارے میں سوچنا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں، ہم 60s کا پاکستان دیکھیں اور اس وقت کا پاکستان دیکھیں، 60s کا معاشرہ دیکھیں، ابھی کا معاشرہ دیکھیں، ہم ہر لحاظ سے انحطاط کا شکار ہیں، ہم ہر لحاظ سے نیچے جا رہے ہیں۔ جہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے، اکنامکس کو دیکھیں گے، اخلاقیات کو دیکھیں گے، اپنی تعلیمی نظام کو دیکھیں گے، ریسرچ کو دیکھیں گے، پروڈکٹ کی کوالٹیز کو دیکھیں گے، اپنے زرعی نظام کو دیکھیں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ وی آر گوئنگ ڈاؤن ٹورڈ ڈاؤن سائڈ۔ یہ ایک کنٹینیوس انحطاط، اور یہ انحطاط کیوں آ رہا ہے؟ اس پہ کبھی آپ نے سوچا؟ انحطاط کب آتا ہے؟ جب قوم کو لیڈرشپ نہیں ملتی،
जैसे जैसे आप देखें कि लीडरशिप कमज़ोर होती गई पाकिस्तान में, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम लीडरशिप कमज़ोर होती गई और लोगों के ज़ाती मफादात अहम होते गए। अब लोगों ने अपने ज़ाती मफादात को अहम समझ के काम किया और मुल्क की जो मफादात थे उनको पीछे छोड़ दिया। और जब ये चीज़ें चलती गईं तो इस वक्त पाकिस्तान की हालत आप देख सकते हैं। इकोनॉमिकली हम कहाँ पे खड़े हैं, दिफाई लिहाज से तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब को लंबी हयात दे और उनका जो है ना साया पाकिस्तानियों के सरों पे कायम रखे। उन्होंने एक अच्छा काम किया। इसके अलावा बाकी शोबों में भी, दिफा के शोबे में बाकी लोगों ने, पाकिस्तान एयरफोर्स ने एक अच्छा कारनामा किया। इसी तरह अगर हम PFWA की बात करें, उन्होंने अच्छे काम किए। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी स्टेज में, लेकिन वही बात है कि मजबूत दिफा के लिए मजबूत इकोनॉमिक्स ज़रूरी है। आपके सामने रशिया की एग्जांपल है, USSR की। USSR के पास क्या नहीं था दिफा के लिहाज से, लेकिन क्या वो कोलैप्स कर गए। कोलैप्स की वजह क्या थी? क्योंकि उनकी इकोनॉमिक्स फेल हो गई थी और उस फेलियर की वजह आपको पता है क्या हुआ था। बहरहाल मैं समराइज़ ये करना चाहता हूँ आखिर में कि हमें एक नए सियासी प्लेटफॉर्म के बारे में सोचना है और संजीदगी से सोचना है। हमें ये नहीं कहना कि फ़लाँ ये करेगा या फ़लाँ तब्दीली लाएगा या फ़लाँ को, आपने करना है, आपने आना है, आप सोचेंगे, आप आगे आएंगे, आप अपनी सलाहियतों को इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए इस्तेमाल करेंगे। इस सियासी प्लेटफॉर्म के बनाने में आप अपनी सोचों को, अपने नज़रियात को डालें, मिल के सोचते हैं, आगे बढ़ते हैं और जहाँ पे एक नई सोच को डेवलप किया जाए, जहाँ पे नज़रिए के तहत, जो नज़रिया जिसकी असास हमारा दीन है, फिर हमारा मुल्क है, उस बुनियाद पे हमने आगे चलना है। और इसी के साथ मैं आज ख़त्म करूँगा कि आप लोगों से मैं इस मौजू पे फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा मुझे। आप अपना फ़ीडबैक दें, जो मैंने बातें की इनमें कुछ वज़न है, नहीं वज़न है, कुछ इम्प्रूव करना है, कुछ और नई चीज़ें लानी हैं इस सोच में, तो आप अपनी सजेशन, अपनी आरा का ज़रूर खुल के इज़हार करें और आपकी आरा का इंतज़ार रहेगा। आपकी आरा बहुत कीमती हैं और तमाम एजुकेटेड लोग, पढ़े लिखे लोग मुल्क के बारे में सोचें। हर कोई ज़ात के बारे में सोचता है कि मेरे बच्चे, मेरी लाइफ अच्छी हो, मेरी लाइफ पुरसकून हो, बच्चे अच्छी जगहों पे पढ़ें, बच्चे अच्छी जगह पहुँचें। ऑफ कोर्स ये हर बंदे की एक सोच है, लेकिन कभी कभी मुल्क के बारे में भी सोचें, कौम के बारे में भी सोचें कि ये कहाँ जा रही है। जिस मुल्क ने हमें इज़्ज़त दी, नाम दिया, पहचान दिया, उसके बारे में सोचना हमारी ज़िम्मेदारी है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग इस बारे में सोचेंगे। और मैं एक बात आपको बार बार कह रहा हूँ कि इंडिपेंडेंटली सोचें, आज़ादाना सोचें, किसी को सामने रख के ना सोचा करें कि जी फ़लाँ के मुकाबले में फ़लाँ अच्छा है, फ़लाँ के मुकाबले में फ़लाँ है। नहीं, ये सोच छोड़ दें। आप ये देखेंगे आप क्या कर सकते हैं, आपने क्या किया कौम के लिए। तो आप सबसे ये इल्तिमास है आखिर में कि कोशिश करें कि इस सोच के साथ, इस सोच में मेरे साथ चलें, ताउन करें और इसमें बेहतरी लाने की जो है ना जदोजहद में भरपूर साथ दें। इंशाअल्लाह दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। एक नया मौजू होगा, एक नई सोच होगी, एक नया नज़रिया होगा और वो नज़रिया हमेशा एक ही बात पे बेस्ड है कि हमने इस मुल्क को, इस कौम को आगे लेके जाना है, उरूज पे लेके जाना है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारे मुल्क को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप सब अमन सुकून से रहें, ज़िंदगी रही, फिर बात होगी। अस्सलाम वालेकुम।